جو نماز نہیں پڑھتے جب وہ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کے لقمے ان پہ لعنت کرتے ہیں، وہ کپڑے پہنتے تو لباس ان پہ لعنت کرتا ہے، جب وہ باہر نکل کے چلتے تو باریک باریک کیڑے مکوڑے اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمیں طاقت دے، ختم کر دے، اس کا خاتمہ کر دے۔ کیڑے مکوڑے بھی نفرت کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے اس سے جو نماز نہیں پڑھتے۔ حضرات صحابہ کرام کہتے تھے رسول اللہ کے ظاہری دور میں ہم مسلمان اور کافر کو ایک ہی چیز سے پہچانتے تھے، جو نماز پڑھتا ہے اس کو مسلمان۔ میں نمبر تے میں تینوں دے چھڑیا، میں کہڑا تیرا فون چکنا ہے۔ وہ پھر آگے سے مجھے پتا کیا کہتا ہے، سائیں ہم تو یارانہ لگاتے ہیں لیکن لوگ نہیں لگاتے۔ میں بچ کے ہی رہو، ایک وکری شاید ہے، انہوں کہتا سائیں ہم تو یارانہ لگاتے ہیں لوگ نہیں لگاتے۔ تو یہ ہاں حضرت نائب ہیں آپ اللہ کے، آپ نائب ہیں اللہ کے۔ 4 قسمیں کھائیں اللہ کی، والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین۔ 4 قسمیں کھائیں ہیں آپ کے لیے اللہ نے۔ پھر قال لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم تو حضرت یہ اینٹوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، ہم نے اس کو کمال سمجھ لیا نہیں۔ خود کو سمجھیں، خود کو جانیں کیا ہے آپ۔ نماز کے بغیر جو اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی میں سوائے ٹینشن اور دکھ کے اور ہو کیا سکتا ہے؟ خشوع کے ساتھ نماز کرنا سیکھو، نماز پڑھنے کے بعد آپ ہلکے پھلکے پاؤ گے اپنے آپ۔ رقت کے ساتھ اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے سجدے کرو، اس کا اپنا سرور پاؤ گے۔ کیک ضرور کاٹو لیکن کیک پہ حضور کا نام نہ لکھو یار۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، تمہارے کلیجے نہیں پھٹ گئے کلیجے پہ کیک پہ محمد لکھ کے پھر اس پہ چھری چلاتے ہوئے؟ خدا کا نام لو یار، غش نہیں پڑ گیا تم لوگوں، مر نہیں گیا کوئی کہ کیک کے اوپر گنبد خضرا بنا کے پھر اس پہ چھری چلاتے ہوئے، اس پہ جشن عید میلاد النبی علیہ السلام لکھ کے پھر اس پہ چھری چلاتے ہوئے؟ مر نہیں گئے، ہاتھ نہیں کام میں، شرم و حیا نہیں آئی کسی کو یہ کام کرتے ہوئے؟ والدین زندہ ہیں، کبھی ان کے سامنے اونچی نہ بولو، وہ زیادتی بھی کریں تو چپ کر کے معاف کرو۔ شادیاں ہو جائیں تو بیوی خامند کے لیے، خامند بیوی کے لیے ایسے اخلاق لے کر آؤ کہ آپ کے گھر ہمیشہ آباد رہیں۔ اس کے لیے میرے نبی کی سیرت پڑھو، میرے نبی کی زندگی۔ بیٹا جی خوب چنڈیاں لاؤ، خوب لڑیاں لاؤ، ہاں نبی علیہ السلام کی آمد کی خوب خوشی مناؤ۔ یہ وقت کی ضرورت ہے اب، یہ کوئی فضول خرچی، کوئی اسراف نہیں ہے اس میں۔ اللہ یہ ایک اہمی بیتو کسی بحث بنا دی گئی ہے نہیں، یہ اظہار ہے حضرت جی، یہ اظہار ہے اس میں نبی علیہ السلام سے۔ لیکن بس وہ غیر شرعی حرکت نہ کرو کوئی، اپنی گلی سے جاؤ لیکن جڑا نا وہ تار ڈائریکٹ نہیں لانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں ایک دن وہ گیا تو بڑی سجی سوری گلی حضرت جی، روح خوش ہو گئی، تو ایک میرے دوستی سے کہنے لگے ذرا روح ساڑ بھی لو اپنی، میں وہ بھی کہنا دیکھو تار ڈائریکٹ ہی لگی ہے، یہ نہیں کرنا حضرت جی، یہ بہت گندی حرکت ہے حضرت۔ کیا ہوا حضرت جی؟ کوئی بھی نہیں، انشاءاللہ جڑا بیل تانوں کو تھوڑا ود آ جائے گا نا، انشاءاللہ اللہ تمہیں اس کا کئی گناہ عطا کر دے۔ لائے ہم طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو میرے بچوں رکھنا سنبھال کے۔ طوفانوں سے کشتی نکلی ہے، بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، بہت بڑی قربانیاں دی گئی، تو اللہ تعالیٰ ان کی قبریں روشن کرے جنہوں نے اس کو بنانے کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنی ہمتوں کو صرف کیا، اور آج ہم آزاد ہیں، ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں۔ کاش ہم سچے ہوتے، دیانتدار ہوتے، ظلم سے پاک ہوتے تو کوئی ہماری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا۔ خامند اور بیوی کا رشتہ کیسے چلتا ہے؟ ڈگریوں سے نہیں، شکل سے نہیں، بڑے گھروں سے نہیں، زیور سونے چاندی سے نہیں، بڑی تنخواہوں سے نہیں، بڑے کاروبار سے نہیں، میرے نبی والے اخلاق، میرے نبی والے اخلاق، میرے نبی والے اخلاق۔ زندگی خوبصورت ہوتی ان رویوں سے جو میں بتا رہا ہوں۔ زبان میں ناگن چھپی ہوئی ہو تو زندگی تھوڑا ہی ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، آتی جاتی سانس کا عالم نہ پوچھ، جیسے دوری دھار کا خنجر چلے۔ یہ دوری دھار ہے زبان میں، تو کاٹ کے رکھ دیتی، اور یہ شہد سے بھری ہوئی ہے جو بڑے سے بڑے زخم کو مٹا کے رکھ دیتی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔
अपने उम्मीद जाहिर की। हर गुनाह हो सकता है, दो नहीं होंगे, झूठ नहीं बोलेगा, धोखा नहीं। याद रखो मेरे बच्चों, अगर आप सब्र सीख गए तो कोई आपको पकड़ नहीं सकेगा। आखिरत के सफर में अगर तेज चलना चाहते हो, सबसे आगे निकलना चाहते हो, तो सब्र की फरारी पे सवार हो जाओ। तुम्हें कोई पकड़ नहीं सकेगा, तुम्हारे कोई करीब भी नहीं आ सकेगा। कि दुनिया में सब्र करने वालों का कहत आ गया। तरावी के हर सजदे पर 1500 नेकी लिखी जाती है, 1500 नेकी। और एक महल मिलता है जिसके 60,000 सोने चांदी के दरवाजे होते हैं, और रात की तरावी और दिन के रोजे के बाद 29वीं की रात अल्लाह कहता है जाओ माफ किया। जो बेनमाज होता है, अल्लाह अकबर, हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं, उससे तो खंजीर भी पनाह मांगता है। जो नमाज नहीं पढ़ते, जब वो खाने के लिए बैठते हैं तो उनके लुक़मे उन पे लानत करते हैं, वो कपड़े पहनते हैं तो लिबास उन पे लानत करता है, जब वो बाहर निकल के चलते हैं तो बारीक बारीक कीड़े मकोड़े अल्लाह से कहते हैं अल्लाह हमें ताकत दे, खत्म कर दे, इसका खात्मा कर दे। कीड़े मकोड़े भी नफरत करते हैं छोटे छोटे उससे जो नमाज नहीं पढ़ते। हजरत सहाबा किराम कहते थे रसूलुल्लाह के ज़ाहिरी दौर में हम मुसलमान और काफिर को एक ही चीज से पहचानते थे, जो नमाज पढ़ता है उसको मुसलमान। ओ मेरी मिल्लत के जवानों, मजा नहीं आ जाता जब सारी दुनिया सोई हो, सारी दुनिया, और कोई चढ़ती जवानी वाला उठ के वुजू करे, और जब वो मुसल्ला खोल के बिछाए तो मदीने वाले महबूब कहते हैं कि हर नमाज पे रब सवाब देता है, और जो उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़े उसे देख के तो रब मुस्कुराता है। अगर उनको पता चल जाए ना कि सजदे में इतनी रहमतें उतर रही हैं, वो सजदे से सारी ना उठाएं। 5 गाना नमाज का शियार बना लो, जिंदगी में कभी कज़ा ना होने पाए। और अगर अल्लाह नसीब करे तो सहरी के सजदे भी जिंदगी में शामिल कर लो। मिराजुन नबी का जो खास तोहफा है वो नमाज है जो हुजूर लेकर आए। मेरे नबी ने फरमाया काश मेरी माँ जिंदा होती और फिर तुम देखते कि मैं इशा की नमाज के मुसल्ले पे खड़ा होता और सूरत फातिहा पढ़ रहा था, और इधर मेरे घर से मेरी माँ कहती मोहम्मद, कि मैं नमाज तोड़ के कहता लब्बैक अम्मा जी। नमाज नहीं ठीक है, अपनी नमाज को ठीक कर, और फिर देखिए नमाज करती क्या है। वो इकबाल ने भी कहा था ना, तेरा दिल तो है सनमा शना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, तुझे क्या मिलेगा नमाज। लेकिन अगर तू वाकईतन नमाज पढ़ ले तो फिर इकबाल कहते हैं वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, देता है आदमी को 1000 सजदों से निजात। वो एक अल्लाह को नहीं ना कर रहे, पता नहीं कहाँ का करने पड़ रहे, एक उसको कर लिया होता तो बड़ों से जान छूट जाती।